کبھی بھی کسی بات کا ایسا مفہوم نہیں لیا جاتا جو دوسری جگہ اس کی وہ نفی کر رہا ہو. یہ جو آتا ہے حج میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, پلٹ کے واپس آتا ہے. اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا, پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں, لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. اتنی قربانی لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا, مینا میں کتنی قربانی ہے, مزدلفہ میں ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے نا, ہمارے تو ایلیٹ طبقہ تھا سارا, کراچی کا ڈیفنس کا اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے. مزدلفہ میں ہم جہاں ٹھہرے تھے نا, تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو, حج کے 5 دنوں میں وی آئی پی پنا سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے ہیں نا, بڑا اچھا وہ یہ ہوتا ہے, لیکن جو حج کے 5 دن میں ان میں سب برابر, ان میں سب ایک ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس میں آدمی کی. تو کیا ہوا ہے کہ وہاں مزدلفہ پہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہ جگہ ہی نہیں ملی. ایسی جگہ تھی سڑکوں کے بیچ میں, تو بالکل کراچی میں جو چرسیوں کا منظر ہے نا, جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے بیچ میں, بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں, بیچ میں چرسی نہیں ہوتے. میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا, میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. مینا میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا, بالکل کراچی کے چرسی اور ہیروئنچی مجھے یاد آ رہے تھے. ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے. کتنی قربانی ہے یار. جو لوگ کبھی ایئر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہوں, مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں, احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں, خواتین بھی ایسے ہی بیچاری پڑی ہوئی ہیں, اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے. مزدلفہ سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے ویمے بھی نہیں ہیں, کہ قیام بہت. پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے. بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بیچارہ رسوا ہو جاتا ہے. اتنی لمبے یعنی ٹریفک پھنس جاتی ہے, الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے, اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں. کیونکہ جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ بکرا میں نے بڑی محنت سے پالا, کہتے ہیں نا کیسے گلے میں چھری پھیروں, اور جو ایک بکرا وہی ہے جو اسی دن لا کے کاٹ دو آپ, اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے, اور نہ آپ کو. جب آپ اس کو پالتے ہو, اس کی مینگنیاں صاف کرتے ہو, روزانہ نہلا رہے ہو اس کو, پھر بکرا بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو. تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں. پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں. رمی ہو رہی ہے, بھائی کیا ہے یہاں پہ, بس ایسے ہی ہے, ابراہیم نے رمی کی, نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بھی کرو. لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور ٹھک ٹھک ٹھک, ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں, اتنی اتنی سی کنکریاں, لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں, اور ٹھک 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 ایسے آوازیں آ رہی ہیں. بھئی یہ کیا ہو گیا, بس سب دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے بڑھو, اگلے والے کو مارو. ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں, اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں, تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. آج کل کیوں نہیں مل رہی؟ بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا. ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ گیا ہوگے اگلے پچھلے سارے معاف. تو جو بہن کی وراثت, بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کھا کے گئے, وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا, اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے, پھر آ گئے. بھئی ایسے 1 کروڑ حج بھی کر لو گے, ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب. حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے, چینج. ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے. پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ شروع کر دیا حضرت نے. عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, مشکل ہو گیا تھا. تو اتنے پرہیزگار تھے, اتنے رونے دھونے والے, اللہ کی یاد میں گناہ سے بچنے والے. لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرے سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے. اللہ کہے گا جیسا گیا تھا کہیں ویسے ہی, اب ویسے ہی آ گیا تو, کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر. تو حالانکہ وہ تو پورے دین پہ چلتے تھے. ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے, اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے, حج کرنے, پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے,
تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ولدت امہ، جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے، وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں، وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، وہی سٹے لگ رہے ہیں، آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حاجی ٹھیک ہے نا. ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ساتھی تھے نا، تو وہ سعودی ایئر لائن میں LCD لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بٹن ان کا لگ گیا، فلم لگ گئی اس پہ نا، غلطی سے بٹن دب گیا، بیچارے نے جان کے نہیں کیا. اب وہ بٹن دبانے، فلم ہٹ ہی نہیں رہی، بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب وہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی، لوگ، مجھے اچھا لگا لوگوں کا یہ نا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 40 دن تو گزرنے دیتا، حج سے تو واپس جا رہا ہے، 40 دن تو گزرنے دے، اس کے بعد دیکھ لینا. وہ کہہ رہا ہے یار غلطی سے بٹن دب گیا، بند نہیں ہو رہا مجھ سے، واقعی نہیں ہو رہا تھا ان سے نا کہ کون سے بٹن سے بند ہو. ہم نے بھی پھر ہمارے تھوڑی گپ شپ ہو گئی تھی، ہم نے بھی تھوڑا مذاق شروع، ہم نے کہا یار ابھی اس شیطان کو پتھر مار کر آ رہے ہو، ابھی پتھر مارے شیطان کو، اور آتے ہی شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہہ رہے مجھے صاحب غلطی سے بٹن دب گیا یار، ہل نہیں. خیر وہ کسی نے ریموٹ سے ذریعے پھر وہ چینل چینج کیا. تو میں نے کہا چلو اتنا احساس ہے کہ یار فلم 40 دن کے بعد جا کے دیکھ لیں، ابھی کم از کم فلم فوراً تو نہ دیکھیں نا، ابھی تو گھر پہنچے نہیں ہیں، ابھی سے فلمیں شروع ہو گئی. تو لیکن بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا. بعض لڑکیاں یہ کرتی ہے، پورا وقت اسکارف میں گزرا اور جیسے ہی واپسی کا سفر ہوا ہے بال کھول لیے، بالکل اسکرٹ، اور اسی اسٹائل میں آ گئی، بالکل جیسے کچھ ہوا ہی. یار تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو تبدیلی پیدا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے حج، کوئی تفریح کے لیے تھوڑی گئے تھے آپ. تو اس لیے کوشش کریں بھائی، حج عمرہ اس نیت سے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے، اور یہ حج آپ کی زندگی بدلے گا انشاءاللہ. تو یہ جذبہ ہوگا تو پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یہ جذبہ نہیں ہوگا، وہی قتل، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی بدماشی، تو بھائی ایسے تو سینکڑوں حج بھی، ثواب تو پھر بھی مل جائے گا حج کا، لیکن وہ مقصد تھوڑی حاصل ہوگا. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال، اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا، ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ، کہہ رہے وہ بھی کس میں تھا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے، مصر کا صدر بھی آ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے، چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے، پیغمبر بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تابعین بھی جا رہے ہیں، ابو حنیفہ بھی گئے، امام حضرت حسین بھی گئے، حضرت حسن بھی گئے، امام بخاری بھی گئے، امام مسلم بھی گئے. کہاں سے، اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے، نا 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 نا. من کل فج عمیق، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا، تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے، ریگستان اور چٹیل پہاڑ، گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں، ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، ریگستانوں کا سفر کر کے. لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے، تگڑے تھے، چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے؟ لاغر. من کل فج عمیق، ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. تو کیسے بھائی، یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں، سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتا ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا، راستے کیا ہو گیا؟ گم. اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا، حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، وہیں ایک ملک آباد ہو گیا وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا. وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں ہے،
اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہ فیملی والے لوگ سارے, اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں, اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے, 50% کیا ہے, موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں, قحط بھی ہو سکتا ہے, وبائیں پھوٹتی تھی. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا, بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے, وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں, کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں, کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کے. تو اب بھی مشکل ہے, اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے, اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو مینا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں, اور پھر طواف زیارت, وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں, کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے آج بھی, کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے, احرام باندھ لیا, عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی. تو رسم ہے یہ, دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی, اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے, اپنے شلوار قمیض میں آ گیا. بھائی کیا سکھایا جا رہا ہے, غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے, غلام ہو, پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے, وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی, اسی پہ مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کندھا کھولو, اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے, 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. میں کہہ رہے پھر میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 اب نارمل کرو. وہ کہہ رہے ایسے ہی سیٹ ہو گیا ہوں اب میں. تو بھئی 3 چکر اکڑ کے کرنے, بس کرنے, اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے, انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے, انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت, تم کس کے غلام ہو, اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے, ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں, اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ, وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں, تم بھی کیا کرو, کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان, نائس پرسن, جو غریبوں کو
کھانا کھلائے, انگلش میں کہہ دے گا وہ زیادہ سے زیادہ, اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو, نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے, غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں, کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے, کوئی انگلش میں, کوئی پشتو میں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے, یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے, وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے, میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں, اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ, تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی الرأسی, علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر, اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا, اوپر. میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو, یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, محبت کے اوپر, یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا, یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ, اللہ کی محبت نیچے ہے, کھانا اس کے, ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائے نا. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا. کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے, میز پہ رکھ کے, دسترخوان پہ رکھ کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے, بنیاد. نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس. وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی. ایک چیز میز پہ رکھی, میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی. گر کا مطلب ختم. اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا, ان کا کھانا ختم. اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے, جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دھڑام سے گرے گا, ختم. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے. اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو, اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو, اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کراتا. کھلاتے رہو پوری دنیا کو, اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی. غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا, اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے, تو بس یہ تعریف ہو گئی نا, ختم. اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. علی حبہ, اس اللہ کی محبت میں, یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے. یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا, اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے, غریب کو خوش کرنا نہیں ہے. خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی وجہ سے قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے, غریب مقصود نہیں ہے, تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, غریب کے لیے نہیں کر رہا, لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں, لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا, یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں, تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے, کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں, ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق. اسلام آپ سے اللہ کی غلامی, اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی, عبودیت. تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر illogical ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بیواؤں کی مدد کرو, تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتا چلتا یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے, یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے
علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.